وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت ہوا۔ یہ کافی طویل اجلاس تھا، اسی کی وجہ سے بریفنگ کے لیے آپ کو کل مدعو نہیں کر سکے اور آج بلایا ہے۔ گزشتہ روز بلوچستان کابینہ نے زرعی کمانڈ ایریا کی جو ترقی ہے اور پانی کے درست استعمال کے ساتھ ساتھ ادارہ جاتی جو استعداد کار ہے اس میں اضافے اور آبی مصدقہ انفارمیشن سے متعلق بلوچستان واٹر ریسورس ڈیولپمنٹ سیکٹر پروگرام کے لیے فنڈز کے اجرا کی منظوری دے دی ہے، اور یہ پروگرام ورلڈ بینک کے سافٹ لون کے تحت پورا کیا جائے گا۔ اس پروگرام کے لیے ورلڈ بینک نے گورنمنٹ آف بلوچستان کو کہا تھا کہ وہ انہیں یہ لون فراہم کر سکتے ہیں، اور دیگر 3 صوبے بھی خواہش مند تھے اس لون کے حصول کے لیے، لیکن بلوچستان صوبائی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس سافٹ لون کو ایکسیپٹ کرے گی اور اس پروجیکٹ پہ عمل درآمد کرے گی۔ اس کے علاوہ بلوچستان صوبائی کابینہ نے پالیسی گائیڈ لائنز فار ٹریڈنگ ان کاربن مارکیٹس کی بھی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت وفاقی سطح پر جو کاربن کے مارکیٹ کے ورکنگ گروپ بنیں گے، جس میں 4 صوبوں کی نمائندگی ہوگی اور باہمی مشاورت سے جو کاربن ٹریڈ کی پالیسی ہے وہ بنائی جائے گی۔ سندھ کی حکومت کاربن ٹریڈ پر پہلے ہی کام کر رہی ہے اور بلوچستان حکومت اب اس پہ کام کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ یہ پالیسی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ حکومت میں ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا تھا سابق انٹرنیشنل کرکٹر شاہد آفریدی کے ساتھ، جس کے تحت سریاب روڈ پر ریڈیو پاکستان کی جو اراضی ہے وہاں پر ایک کرکٹ اکیڈمی قائم کی جانی تھی، تاہم ریڈیو پاکستان اور جو اس کے ملازمین ہیں ان کی جانب سے عدالت میں ایک مقدمہ تھا، اس مقدمے کی وجہ سے اس منصوبے کا آغاز نہیں ہو پا رہا تھا۔ ریڈیو پاکستان بھی ایک قومی ادارہ ہے اور لازمی سی بات ہے انہیں کسی وجہ سے اس زمین کی زیادہ ضرورت ہوگی، تو کسی تنازع میں پڑے بغیر صوبائی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کرکٹ اکیڈمی کو متبادل جگہ پر تعمیر کیا جائے گا اور اس کی منظوری بھی صوبائی کابینہ نے دے دی ہے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن سیکٹر میں صوبے کے دور دراز علاقوں کے جو اسکول ہیں ان میں جو بنیادی سہولیات کی فراہمی ہے اور معیار تعلیم کی بہتری کے لیے ورلڈ بینک کے تعاون سے $100 ملین کے 5 سالہ منصوبے کی منظوری دی ہے۔ اس منصوبے کے تحت معیار تعلیم کی بہتری، اسکولوں سے باہر بچوں کو اسکولوں میں داخلے اور جو فاصلاتی مسائل ہیں جو اسکولوں کے دور ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹس پہنچ نہیں سکتے، اس کے لیے ٹرانسپورٹ اور دیگر اقدامات کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ صوبائی کابینہ نے بلوچستان فاؤنڈیشنل لرننگ پالیسی کی بھی منظوری دی ہے۔ یہ پالیسی بھی تعلیمی اصلاحات کے تسلسل میں صوبے میں معیاری اور فروغ تعلیم اور شرح خواندگی میں اضافے میں معاون ثابت ہوگی۔ بلوچستان کابینہ نے ٹیچرز کے تقرر، تعیناتی اور تبادلے سے متعلق ریگولیٹری ایکٹ 2024 کی بھی منظوری دی ہے۔ یہ ایکٹ جو ہے ٹیچرز کی عارضی جو بھرتی پالیسی ہے اس کو قانونی حیثیت دینے کے لیے لایا گیا ہے۔ کابینہ کی منظوری کے بعد یہ ایکٹ بلوچستان اسمبلی نے پیش کیا جائے گا۔ اس ایکٹ کے تحت جس بھی ٹیچر کی اپوائنٹمنٹ جس یونین کونسل میں ہوگی وہاں سے اس کا تبادلہ نہیں ہو سکے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے مقامی سطح پر میرٹ کے تحت بھرتیوں کے عمل میں شفافیت لانے کے عزم کو دہرایا ہے، جس سے تمام کابینہ نے اصولی طور پر اتفاق کیا ہے۔ بلوچستان کابینہ کے سامنے لیڈیز پردہ کلب کی بحالی اور گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن کے پاس جو انسکم روڈ پہ عمارت ہے اس کی لیز کے لیے دوبارہ جو ہے درخواست آئی تھی۔ اس کے متعلق کمیٹی قائم کر دی گئی ہے اور کمیٹی اپنی سفارشات مرتب کرے گی۔ صوبائی کابینہ نے مشروط طور پر اس کی لیز کو جو ہے نا کمیٹی کی رپورٹ کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے منظوری دی ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز بلوچستان صوبائی کابینہ میں صحت کی اصلاحات کے حوالے سے صوبائی وزیر صحت اور سیکٹری صحت نے ایک تفصیلی بریفنگ دی اور گرینڈ ہیلتھ الائنس کے جو مسائل تھے اس کے متعلق بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اس کے حوالے سے جلد ہی صوبائی وزیر صحت اس سلسلے میں ایک پریس کانفرنس کریں گے اور جو اصلاحات کابینہ کے سامنے رکھی گئی ہیں ان اصلاحات کے متعلق میڈیا کو صوبائی وزیر صحت اور سیکٹری صحت بریف کریں گے۔ بلوچستان کابینہ نے پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے ساتھ جو لیز معاہدہ تھا اس میں توسیع سے متعلق مشروط منظوری دے دی ہے۔ اس ضمن میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو مقدمہ زیر سماعت ہے اس کے فیصلے کے آنے کے بعد جو صورتحال ہوگی اسے دیکھا جائے گا، لیکن ابتدائی جو چیز ہے اس کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے عوامی فلاح و بہبود کے لیے پی پی ایل کی جانب سے جو اقدامات ڈیرہ بگٹی اور سوئی میں کیے جانے ہیں اس کے متعلق کابینہ کو آگاہ کیا، اور آخر میں ڈیرہ مراد جمالی میں منظور شدہ جو بائی پاس کا منصوبہ ہے
اس کے مکمل ہونے میں تاخیر پر کابینہ نے تشویش کا اظہار کیا اور ہدایت کی کہ ڈیرہ مراد جمالی بائی پاس زیر التوا منصوبے سے متعلق NHA کو مراسلہ لکھا جائے تاکہ نصیر آباد کی عوام کو درپیش جو مشکلات ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔